میرے محترم خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیگم ملکہ زبیدہ اپنے نیک اعمال اور بڑے بڑے کارناموں کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیگم کو لے کر چہل پہل کے لیے، آؤٹنگ کے لیے، واک کے لیے دریا کنارے نکلا۔ راستے میں ایک بزرگ کو دیکھا جو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ریت کے گھر بناتا ہے۔ ہارون رشید سوال کرنے لگا کہ اے بہلول، یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا بادشاہ سلامت، ریت کے گھر بناتا ہوں۔ فرمایا کس لیے؟ اس نے جواب دیا بیچنے کے لیے۔ ہارون رشید کہنے لگا یہ کتنے کا گھر ہے؟ فرمایا اس کی قیمت جو ہے وہ 1 دینار ہے۔ فرمایا جو 1 دینار مجھے دے دے گا یہ گھر اس کا ہو جائے گا۔ فرمایا اس گھر کے بدلے اسے کیا ملے گا؟ فرمایا جو 1 گھر مجھ سے خریدے گا ریت کا، میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ میرا اللہ اسے جنت میں 1 گھر عطا کرے گا۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ یہ مجنوں، جس طرح مجنوں ہوتے ہیں نا، فرمایا یہ بھی ایک مجنوں کی آواز لگتی ہے کہ ریت کا گھر ہے، 1 دینار اس کی قیمت لیتا ہے، پھر کہتا ہے میں دعا کروں گا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہارون رشید کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، چل دیا۔ پیچھے پیچھے اس کی بیگم آ گئی، ملکہ زبیدہ آ گئی۔ اس نے بھی اس سے یہی پوچھا کہ بہلول کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ ملکہ زبیدہ ریت کے گھر بیچتا ہوں۔ فرمایا کتنے کا؟ 1 دینار کا۔ فرمایا اچھا، یہ 1 دینار لے لو اور 1 گھر مجھے بھی دے دو۔ اس نے 1 گھر خریدا، ملکہ زبیدہ نے اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ تجھے جنت میں 1 محل عطا کرے، خوبصورت گھر عطا کرے۔ چنانچہ رات ہو گئی، بادشاہ بھی گھر لوٹ آیا، ملکہ زبیدہ بھی آ گئی۔ جب رات کے وقت بادشاہ سلامت سویا تو اس نے خواب میں جنت کو دیکھا۔ کسے دیکھا؟ جنت کے محلات کو دیکھا، جنت کی اس نے سیر کی۔ اب میرے محترم وہ دیکھتا کہ بڑے بڑے محلات عالی شان کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان ایک محل ایسا بھی ہے جس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ۔ اب اس نے دیکھا یہ تو میری بیگم کا نام ہے، چنانچہ اس نے کہا چلو پہلے اپنے بیگم کے گھر کو دیکھتے ہیں۔ وہ جنت کے اندر اس محل کی طرف جب چل دیا، جب دروازے پہ پہنچا دربان نے روک لیا، کدھر جاتے ہو؟ فرمایا میری بیگم کا گھر ہے، اوپر اس کا نام ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دربان نے کہا یہاں کا رول یہ ہے، اصول قانون یہ ہے، جس کا گھر ہوتا ہے اس کو وہی اس میں داخل ہو سکتا ہے، وہی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ ہارون رشید نے جس وقت یہ باتیں اس کی سنی تو فوراً اس کی آنکھ کھل گئی، ساری رات پریشان رہا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ ملکہ کو یہ گھر کیسے ملا۔ پھر اس نے جب سوچا تو اسے سمجھ آئی کہ یہ تو بہلول نے جو گھر بیچا تھا اس نے دعا کی تھی، اللہ نے قبول کر لی ہے، اور میں بھی کاش خرید لیتا 1 دینار کے عوض تو مجھے بھی 1 گھر مل جاتا۔ اس نے کہا صبح ہوگی میں پھر جاؤں گا بہلول کے پاس۔ اگلا دن ہوا، وہ اپنی ملکہ زبیدہ کو لے کر پھر چل دیا۔ راستے میں بہلول ملا، بہلول سے سوال کیا بہلول کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں تو گھر ہی بیچتا ہوں ریت کے۔ فرمایا کیا قیمت ہے اس کی؟ فرمایا اس کی قیمت جو ہے پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید کہنے لگا یہ کیسی بات کرتے ہو؟ کل تو اس کی قیمت 1 دینار وصول کرتے تھے اور میری بیگم نے تجھ سے 1 دینار کے بدلے لیا بھی، اور آج جب میں مانگ رہا ہوں تو مجھ سے کہتے ہو پوری دنیا کی بادشاہی دے دو۔ ہارون رشید کہنے لگا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ بہلول کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کل جو آپ مجھ سے سودا کر رہے تھے وہ بن دیکھے تھا، آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ اس کا بدلہ جنت میں کیا ملے گا، آپ دیکھ کے نہیں آئے تھے، کل بن دیکھے سودا تھا، اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی۔ آج چونکہ آپ اپنے محل کو جو جنت میں جس طرح کا آپ کو ملنا ہے اس کے بدلے وہ آپ دیکھ کے آئے ہیں، اس لیے آج اس کی قیمت 1 دینار نہیں بلکہ پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ تو اسے سمجھ آ گئی کہ واقعی
بہلول جو کل کہتا تھا اور 1 دینار کے عوض جو یہ فروخت کر رہا تھا اور میری بیوی نے لے لیا تھا اس سے وہ گھر، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور میری بیگم کو جنت میں ایسا محل عطا کیا۔ لیکن میرے دوستو اب اس ہارون رشید کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ کہاں سے اسے لا کے ساری دنیا کی بادشاہی دیتا اور اس سے گھر خریدتا۔ تو میرے دوستو اس لیے ہمیں اس سے یہ ملتا ہے، ہمیں اس سے نصیحت یہ ملتی ہے کہ اپنے بزرگوں سے دعا کروانی چاہیے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ہم ان سے زیادہ دعا کروائیے، چونکہ اللہ کے ہاں اللہ سے جس کا جتنا رشتہ زیادہ قریب ہوتا ہے، رشتے سے مراد یہ ہے جو اللہ کے جتنا قریب عبادت کے ذریعے ہوتا ہے، اللہ اس کی اتنی زیادہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی دعائیں اللہ کے ہاں ہم گنہگاروں کی نسبت زیادہ قبول ہوتی ہیں، ہمارے علماء کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، چونکہ انہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں دین کے لیے۔ اس لیے علماء سے بھی، اولیاء سے بھی اور بزرگوں سے بھی اپنے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعاؤں کا کہا کریں، تاکہ اللہ جل جلالہ ان کے صدقے سے، ان کی دعاؤں کے ذریعے میری بھی اور آپ کی بھی آخرت بھی بنا دے اور اس دنیا کو بھی سنوار دے۔